لوگ بادشاہوں پر کرتے ہیں، لیکن اصطلاح میں یہ لفظ حضرت خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ آپ کی اولاد پاک کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے خاص ہو اور بجا طور پر ہے۔ یہی شریعت کی بات ہے اور یہی طریقت کا قاعدہ ہے۔ ہم دعا کے لیے حاضر ہیں، یہ سنت ہے۔ تعزیت کرنا، تسلی کے کلمات بولنا، جن کے بزرگ، جن کے عزیز، جن کے قرابت دار دنیا سے چلے جائیں، امتی ہوں، خادم ہوں یا مخدوم ہوں، سب کے لیے سنت ہے، دعا کرتے ہیں۔ تعزیت کرنا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ ایک مومن پر دوسرے کے مومن کا یہ حق ہے کہ اس کے صدمے میں جو ان کے جانتے ہیں، قرابت دار ہیں، وہ بھی، اور ایمانی اور دینی حق سے، تعلق سے بھی تعزیت جو بندہ کرتا ہے جا کے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ من عزا مصابا فلہ اجرہ، جس نے کسی مصیبت زدہ کی، جس کو تکلیف پہنچی ہے، اس کی تسلی کے کلمات کہے، تو یہ صرف سماج اور سوسائٹی کا قاعدہ نہیں، یہ اللہ کا بھی حق تھا جو اس نے ادا کیا کہ اللہ نے مومنین کے درمیان جو مواخات اور جو محبت رکھی ہے، اس کی وجہ سے جب ایک مومن دوسرے مومن سے تسلی کا کلمہ کہتا ہے تو اس کلمے پر بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے یہ سنت ہے جس کا ثواب ملتا ہے، اور کسی بھی عزیز کا انتقال کرنا، ارتحال کرنا، دنیا سے ریلت کرنا، اس کے قرابت داروں کے لیے بجا طور پر نقصان ہے۔ رب تعالیٰ جل شانہ نے بھی اس کو نقص من الاموال والانفس والثمرات، اور اس نقص من الاموال والانفس کو، جانوں کے نقصان کو، اذا اصابتہم مصیبہ کہا ہے۔ تو یہ مصیبت، صدمہ ہوتا ہے، اور یہ ہونا چاہیے، فطرت ہے انسان کی۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہم محسوس ہی نہیں کرتے تو اس کی انسانیت کمزور ہے، فطرت کمزور ہے۔ محسوس کرنا چاہیے۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لخت جگر حضرت ابراہیم وصال فرما گئے۔ رسول پاک تدفین کے وقت قبر پر تشریف فرما ہے۔ ایک جلیل القدر، بڑی عزت والے صحابی آپ سے سوال کرتے ہیں، دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے آنسو جاری ہیں، داڑھی مبارک تر ہو گئی ہے، اور داڑھی مبارک سے کچھ قطرے زمین پر بھی گرے۔ وہ تازہ مٹی تھی جو نکالی ہوئی تھی قبر شریف کے لیے، تو اس مٹی پر بھی وہ محسوس ہوئے کہ قطرے آنسو مبارک کے موجود ہیں۔ صحابی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں رو رہا ہوں، میں ابراہیم کے صدمے میں، فراق میں، جدائی میں مجھے درد ہو رہا ہے، اور درد ہوتا ہے تو آنکھ سے اس کی شہادت ہوتی ہے، گواہی دیتی آنکھ دل کے درد کی، تو میں کہتا ہوں، بلکہ حضرت ابراہیم کے چہرہ انور کی طرف دیکھ کر آپ نے فرمایا، ابراہیم تیرے فراق میں میں بہت صدمے میں ہوں۔ صحابی کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں، یہ جملہ بھی سن رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے اگلی بات کی۔ آپ نے فرمایا، کیا تم یہ سمجھے ہو کہ کوئی عزیز اگر دنیا سے چلا جائے تو اس کا صدمہ محسوس نہیں کرنا چاہیے؟ یہ دین ہے۔ فرمایا، یہ تم نے
صحیح نہیں سمجھا. جس چیز سے میں منع کرتا ہوں کہ نہ کیا کرو وہ ہے تقدیر خداوندی کا شکوہ کرنا, اس پر ناراضگی کا اظہار کرنا کہ مالکہ تو نے یہ ہمارے ساتھ کیوں کیا, اس سے منع کرتا ہوں. رہ گیا کسی اپنے عزیز کی جدائی کو محسوس کرنا, یہ تو رحم ہے جو اللہ نے ہر ایک کے دل میں ڈالا ہے, اور جس کے دل میں اپنوں کے لیے رحم نہیں ہوتا اس پر تو خدا بھی رحم نہیں کرتا. اس لیے تعزیت اور تسلی رکھی کہ جس کو یہ تکلیف پہنچی ہو, صدمہ پہنچا ہو, دوسرا مسلمان بھائی آ کے کوئی ایسا کلمہ بولے اس کے لیے کہ جس کے اس کو راحت ہو, آرام ہو, اور تکلیف میں کمی ہو, اور ہوتی ہے. کیوں کہ میں نرا مولوی نہیں, میں ایک انسان ہوں. میرے باپ فوت ہوئے, میری ماں فوت ہوئی, میرے بھائی فوت ہوئے, میرا بیٹا بھی اس عمر تک فوت ہو چکا ہے. یہ ساری کیفیت میں نے دیکھی. ایک مائی صاحبی ہماری بزرگ تھی, تشریف لائیں, اور جو بندہ آئے نا آ کے مجھے کہے اللہ دی رضا, یہ ہمارا سوسائٹی کا طریقہ چل رہا ہے کہ کوئی بات کس کو نہیں بھی آتی تو بیٹھتے ہوئے کہتا ہے اللہ دی رضا. ہمارے پنجاب میں ایسا کرتے ہیں. اچھا, تو ہر آدمی کہے اللہ دی رضا. تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایسا لگا کہ یہ کوئی رسمی سا جملہ ہے جو بول دیتے ہیں, کیونکہ ہر ایک ہی لفظ بولتا ہے, جدا جدا کیوں نہیں بولتے. تو میرا بیٹا فوت ہوا تھا, 1.5 سال کا تھا, تو ایسے لگے میں اپنی فطری بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں. تو وہ مائی صاحبہ تشریف لائے, بزرگ تھے, سیدزادی تھے, بہت شان والے تھے, اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. جب سامنے میرے آئے تو گھر میں مجھے سب قاری کہتے ہیں, قاری. تو مجھے فرمانے لگی قاری تیرا بہت نقصان ہوا. وہ سرگودے کے علاقے تھے نا, تو میری بیٹی ہے بڑی, تو اس بچے کے لیے انہاں بہت سال گزر گئے ہیں اس بات کو, 20-22 سال ہو گئے ہوں گے, تو انہاں آؤندہ لفظ بولے آگے قاری پترا تیرا بہت نقصان ہوا. بخدا میرے آنسو جاری ہو گئے, جو پتہ نہیں کتنے لفظ سن کے بھی میری آنکھیں خشک تھی ان کے کہنے سے کہ بھائی نقصان ہے تو نقصان محسوس تو کرے بندہ. اس سے بھی پہلے اگر یہ سمجھے کو کچھ نہیں ہوا, فرمایا یہ انسانیت نہیں ہے. میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو کربلا کا ذکر بھی برداشت نہیں ہوتا, اور کہتے ہیں بے صبری ہو رہی ہے. اور ذلیلو, بے صبری تب ہے جب رب خدا کی تقدیر پر کوئی شکوہ کرے. اور امت کو یہ تو بولنے دو کہ مصطفیٰ کے گھر کا نقصان بہت ہوا ہے. جو بھی جائے گا تو فطرت ہے, وہ بات تو کریں گے, ہم وہ بات کریں گے. تو گرامی قدر حضرات, آج بھی شاہ صاحب قبلہ سے تعزیت و تسلی کے کلمات ہی ہیں, اور خطاب کیا ہے, یہ ہمارے اپنے رویے ہیں, ہمارا سماج ہے, ہمیں سب کے لیے. اگر عیادت ہے, مریض ہو تو پوچھو, جا کے حال احوال پوچھو. اور میں صدقے جاؤں پیارے مصطفیٰ کے, فرمایا مریض تنگ بھی پڑتا ہے, لہذا زیادہ دیر بھی نہ بیٹھنا اس کے پاس, ڈرانے والی بات بھی نہ کرنا, امید والی بات کرنا. اندازہ کرو کہ لوگ ان کے علم تولنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے کہا وہ بند ہی رہو تسی, تمہیں کیا پتا. جو اتنی باتیں سمجھا سکتے ہیں, یعنی دل کس بات سے دکھ سکتا ہے, کس بات سے آرام میں آ سکتا ہے, اتنی حکمتیں رب نے اپنے حبیب کے سینہ اقدس میں رکھی ہوئی ہیں. ایک ایک بات اشارہ سمجھا رہے ہیں. زیادہ پوچھنے جانا بھی ضرور, زیادہ بیٹھنا بھی نہیں, خوف اور ڈر کی بات نہ کرنا اس کے سامنے امید کی بات کرنا, شفا کی بات کرنا, تسلی کے کلمات کہنا, یہ باتیں فرمائیں. اور عیادت بھی ہمارا حق ہے, ایک مومن کا دوسرے پر حق ہے. فوت ہو جائے تو اس میت کا حق ہے کہ بندہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرے. بریڈ فورڈ میں ایک بندہ مجھے کہنے لگا, شاہ جی یہ گھر کے ساتھ جو مسجد کے ساتھ جو گھر ہے تیسرا, ان کا باپ مر گیا, میں گیا ہوں, میں نے کہا دعا کرو, کہتے ہم نہیں کرتے.
میں کہ شکر ہے تینوں بھی پتہ لگ گیا، میں تو 2 سالہ دا روڑا پایا ہے بھائی اور نہیں، تیرے لیے آج جھٹکا لگا ہے تمہیں، دعا ہی نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا جا دعا کرنی ہے تو کسی اور جگہ کر، ہم نہیں کرتے دعا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو دعا نہیں نہ کرتے، اکڑتے ہیں، ان کو اونگا لٹا کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور یہاں عبادتی کا لفظ جو ہے نا باجماع مفسرین عن دعا، کہ دعا سے جو انکار کرتے ہیں، ابن جریر سے لے کر مفتی احمد یار خان صاحب تک اٹھا کے دیکھو تفسیر کی کتابیں، یہ دعا جس کو عبادت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا یہاں دعا کا انکار کرنے والے، تو وہ فطرت پر نہیں ہے جو دعا کا انکار کرتے ہیں کسی نہ کسی بہانے سے۔ بھئی دعا ہے، اور دعا کرنا ایک مومن کا بلکہ 14 صدیاں قرآن بتا رہا ہے کہ ہر بات کے لمحے میں جو مومن آئیں گے وہ اپنے سے پہلے گزرے مومنوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ سبحان اللہ۔ آپ اگر سبحان اللہ ماشاءاللہ کہیں گے نا تو اس کا بھی ثواب مائی پاک کی سبحان اللہ ذات پاک کے لیے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے۔ یہ ہے مومنوں کا طریقہ، مسلمانوں کا مومنوں کا یہ طریقہ ہے، کہتے ہیں یا اللہ ہمیں بخش، ہم سے پہلے گزرے ہوئے مومنوں کو بھی بخش دے۔ دعا کر رہے ہیں نا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو سبقت کر گئے ہم سے پہلے ایمان والے، ان کی مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمیں بھی بخش دے، ان کو بھی بخش دے۔ اور یہی بات میں آپ کے سامنے ابتدا میں جملہ بولا تھا کہ سنت ہے دعا بھی کرتے ہیں، مغفرت کا نام بھی لیتے ہیں، مگر ایک محبت اور عقیدے کی بات اپنی بتاتا ہوں، جب بھی کسی سیدہ کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں تو سنت سمجھ کے کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر کہوں یہ لفظ سنت طریقہ سونا پیارے آقا کریم کا سمجھ کے دعائے مغفرت کرتا ہوں، سید کے لیے بھی سیدہ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، لیکن اے اہل محبت اہل ایمان، دل سے یقین کامل رکھتا ہوں کہ جو بھی مومن و مومنہ سید و سیدہ دنیا سے گئی، یقین کامل ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خون کی نسبت سے اللہ نے ان پر جہنم حرام کر دی ہے، جنت لازم فرما دی۔ جو آپ میں سے اہل محبت بول سکتے ہو وہ ضرور کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ موسم بھی بدل گیا ہے، دھوپ نکل آئی ہے، آپ زیادہ ٹھنڈ کا احساس بتاتے ہو، وہ اتنی اچھی بات نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ دعا کبھی بھی ہم اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ہم یہ خیال فرماتے ہیں کہ ہماری دعا سے کرتے ہیں ہم خیال کہ ہماری دعا سے ان کی بخشش ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے یہ بتایا نا کہ دعا کرنے سے بخشش ہو جاتی ہے، اسی نے یہ بتایا کہ میں نے اپنے رب سے وعدہ لیا جو میری نسل سے ہوں، اگر توحید کے مقر ہوں، تجھے الہ مانے اور مجھے رسول مانے تو میرے حوالے کرنا ہوگا۔ آپ قرآن پاک اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کے تحت اجماع مفسرین کا اس بات پر ہے کہ فرمایا میرے قرابت دار تیری توحید کا اقرار کرنے والے، میری رسالت کا اقرار کرنے والے، یا اللہ میری رضا اس میں ہے کہ میرے سپرد کرو۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ کا
سب نے، میں جو لفظ عرض کر رہا ہوں من اقر بالتوحید کے، یہ بھی آپ تفسیر مظہری شریف دیکھ لیں، قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر قرطبی دیکھ لیں، باقی تفاسیر بھی سب میں موجود ہے۔ یہ ایسا مضمون نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی زیادہ مشکل کرنی پڑے لوگوں کو، ایسے دیکھنا نہ چاہیں تو الگ بات، اس کا ہمارے پاس کیا علاج ہے؟ دل میں چڑ ہو جائے دیکھے ہی نہیں کوئی تو ہم کیا کہیں؟ باقی مراحل ہیں، بہت مراحل ہیں، ہر مرحلے کے لیے دعا ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نگیرین کے سوالات کا مرحلہ، یا اللہ صاحب قبر کے لیے آسان کرنا، قبر روشن کرنا۔ اور نبی کریم علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا ہر مرحلے پر میری نسبت کا حیا ہوگا، ہوگا، یہ خبر ہے، حیا ہو یہ دعا کا لفظ ہے، ہوگا یہ خبر ہے، اور خبر اس مخبر کی جس نے جھوٹ کا تصور بھی کبھی نہیں کیا۔ خاتم المعصومین وہ فرما رہے ہیں، قائد المرسلین سید النبیین وہ فرما رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہوگا، ہر جگہ ہوگا، صرف ہو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کی نسبت بروز قیامت منقطع ہوگی، کوئی نسب لے کر میدان حشر میں نہیں اترے گا۔ میدان حشر میں کوئی نسب لے کر نہیں اترے گا، سب کے نسب ختم، حشر میں اس کا اعتبار نہیں۔ لیکن کل سبب و نسب منقطع الا سببی و نسبی، حدیث صحیح فرمایا آل رسول کریم میدان حشر میں اترے گی تو نسب متصل کے ساتھ کہ جو رعایت رسول کی آل سے ہونی چاہیے اسی نسبت سے جڑے ہوئے میری اولاد میدان حشر میں اترے گی۔ یہ بات ہے جس کے لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ہم دعا کرتے ہیں تو بخدا ان ہستیوں کے لیے دعا کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ دعا میں لفظ تو سنت کے مطابق ہم بول رہے ہیں، لیکن اس کی عطا ہمیں ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوں تو ان کی مغفرت تو سرکار کے تعلق سے ہے، ہم شامل ہو کر دعا کر رہے ہیں تو یہ دعا کا انعام بھی اللہ تعالیٰ جنازے میں شامل ہونے والے کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ مضبوط حوالوں سے بات ثابت ہے کہ کچھ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی نماز جنازہ میں آتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں ان کے لیے، یا حاضری دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو وہ کوئی اور لوگ ہوں گے جن کے لیے لوگ کہتے ہیں جی قبروں پر جاتے تو عبرت کے لیے جاتے ہیں۔ میں نے کہا عبرت کے لیے جاؤ، ضرور جاؤ، وہ بھی حدیث پاک میں لکھا ہے، ویرانے میں جاؤ، کھنڈر میں جاؤ، تو جو قبر ویرانہ لگے تو عبرت کے لیے جاؤ۔ اور جس شہر میں وہ قبر ہو کسی سید کی، 2 کروڑ کی آبادی میں رات 2 بجے رونق لگے تو صرف سید کی قبر پر۔ سبحان اللہ۔ میں لاہور بھی گھر ہے میرا، میں کبھی جب یہ بات دیکھنے جاتا ہوں نا تو بالکل کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ جس وقت گورنر ہاؤس کے دیے بھی بجھ چکے ہوتے ہیں، دادا علی حجویری حسن مجتبیٰ کے بیٹے کا دیا اس وقت بھی جگمگا۔ اور بقائے نور ہیں،
آج جو بھی دیکھنا چاہے، مجھے نہیں اندازہ کہ آپ میں سے کتنے بندے نجف اشرف حاضر ہوئے ہوں گے. مجھے بار بار اللہ تعالی نے یہ توفیق مرحمت فرمائی. حضرت مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، بار بار ہوا. حضرت سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ سیدنا و مولانا امام علی مقام آپ کے روضہ اقدس پر حاضری کا شرف حاصل ہوا. آپ یقین کریں آج پوری دنیا میں اتنا شکوہ اور اتنا وقار سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور ہے وہ، اور جو بھی حاضری دے گا وہ دیکھے گا. میں نے ایک مولوی دیکھا حرم شریف میں تقریر کر رہا تھا، وہ کہتے ہیں تم حرم شریف کی نقل مار رہے ہو، اور جیسا کعبہ شریف ہے درمیان میں ایسے تم نے درمیان میں یہ کر لی ہے. مجھے وہیں سے احساس ہو گیا یہ اس کو جو یہاں مکے میں بیٹھے ہوئے 10 لگے ہوئے ہیں نا، تو کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے. معلوم کرو عرفان صاحب پرابلم کیا ہے. تو کھا رہے ملوک کا، تو غلام ہے بادشاہوں کا، ڈکٹیٹروں کا، یزیدیوں کا. تو یہاں بیٹھے ہوئے بھی تمہیں جس چیز نے بے چین کر رکھا ہے اگر دیکھو تو صحیح کہ بات کیا ہے. تو کہا جی کیا تکلیف ہے؟ کہ گھومتے ہیں اس کے ارد گرد گھومتے. تو میں نے کہا گھومنا منع ہے؟ ہاں کہ نہیں طواف کی نقل مار رہے ہیں. میں نے کہا طواف کہیں بھی ہوگا، طواف تو مطاف میں ہوگا، مطاف صرف مکہ مکرمہ میں ہے. دوسری جگہ اگر کوئی پیڑ لا بھی لے تو آپ اس کو مطاف کیوں کہتے ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں جہاں شکل ایسی ہوگی تو آپ اس کو خود بنا لو گی. مطاف ہوگا، مطاف نہیں، مطاف یہ مطاف ہے. اور میں نے کہا جہاں تم بیٹھے ہو نا بڈھے، حیا کر، یہ مطاف بھی تیرے باپ دادا نجدیوں نے ان خارجیوں نے نہیں بنایا. یہاں بھی جس کا قدم لگا ہے وہ حسین کا دادا ہے. کوئی بھی تحریر ہوتی ہے نا، اس تحریر پر بادشاہ کی مہر ہوتی ہے. اگر وہ فرمان ہو حکومت کا تو احکم الحاکمین سے پوچھا کہ کوئی بھی بنائے گا ایسے اینٹیں لگائے گا اوپر کالا چوڑا چڑھا دے گا اس کو تو تیرا گھر کہیں گے؟ فرمایا نہیں، میرے گھر کی کچھ نشانیاں ہیں، ملے تو میرا گھر سمجھنا. سبحان اللہ. کالا چوڑا میرا میرے گھر کی نشانی نہیں کہ جہاں دیکھ لو گے کہو گے میرا گھر ہے. نہیں، میرے گھر کی نشانیاں ہیں. میں نے کہا تیری نشانیاں میں سب سے بڑی ہے وہ بتا، اور جس سے پہچان جائیں یہ تیرا گھر ہے، یہ تیرا گھر ہے، پہچان جائیں جس سے. تیرے بیت اللہ کی نشانی کیا ہے؟ اگر کلر کا ہار کے پہاڑوں میں کوئی بنا لے گا کہ اس کی نشانیاں یہ ہے کہ وہ پہاڑوں کے درمیان ہے تو پہاڑ کہیں بھی ہیں، بنا لے گا؟ فرمایا نہیں، پکا نشان دوں. کدی فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، میرا گھر اسے سمجھنا جس کی تصدیق کے لیے میں نے قدم ابراہیم کی مہر لگا دی. اب اس پر میں نہیں بولوں گا کہ سر لگانا تھا نا، گھر تیرا ہے نا، سر جھکانے کا حکم ہے تو قدم کے نشان لگا دیے. مہر بھی کرنی تھی تو ابراہیم علیہ السلام سر لگاتا. اعلی حضرت اس کا جواب دیتے ہیں، سر کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا. ارے جب رب کا گھر ان کے قدم کے نشان سے معتبر بنتا ہو
مدنی شریف والوں میں سوچ کر نہیں آیا، جو آ رہا ہے بیان کر رہا ہوں۔ قسم رب کی مجھے آپ کے حصے کی بات تھی تو ہو گئی، ارے ان کے سر کی بات نہ کر جن کے قدم میں اعتبار کعبے کا بن جائے۔ ایک بد شکلہ سا بھابی مجھے کہنا ہے زیادہ قریب ہو کے نہ دیکھنا ہے، شرک ہو جاتا ہے، دور سے دیکھ۔ میں نے کہا جو اتنی شرک والی چیز یہاں رکھی ہے تو اکھاڑ کے باہر پھینک۔ پاک گھر میں اتنی گندی چیز رکھی ہے کہ جس کو دیکھ کے بندے کا شرک ہو جاتا ہے، مطلب مشرک ہو جاتا ہے۔ نہیں یہ بات نہیں ہے، باہر نہیں رکھ سکتے۔ میں نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ اس کعبے کا اعتبار یہی ہے، رب لوگوں کو کہہ رہا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، میرے گھر آؤ تو اسی جگہ کھڑے ہو جس جگہ قدم لگا ہے میرے یار کا۔ تو یہ اعتبار ہے، اس کو باہر کیسے لے جائیں؟ باہر کیسے لے جائیں؟ تو میں نے کہا کملیا بھابیا پھر سمجھ جا کہ اگر اس کے بعد اس کے باہر جانے سے کعبے کا نشان نہ رہے، یہ اعتبار ہے، تو پھر اس قدم کو پہچان، یہ کس کا ہے؟ تو جس مطاف پہ اکڑتا ہے نا، اس مطاف کے نیچے جو ہستی حتیم میں آرام کر رہی ہے وہ کس کا بابا ہے؟ کبھی تمہیں پتہ لگا؟ تو کیا پہچانے اس بات کو؟ کیونکہ پہچان ہوتی تو تو بھابی ہوتا، پہچان ہوتی تو تو ناسبی ہوتا، تو خارجی ہوتا، اور پہچان ہوتی تو ان کے قدموں کی خاک اپنی آنکھ کا تو سرما بناتا۔ جس نے بنایا اس نے بتایا نا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، اور کیوں خیرہ نہیں کر سکا؟ سرما ہے میری آنکھ کا، خاک مدینہ و نجف۔ اور شاعر عربی کا کہتے ہیں اذا ما مقلتی رمدت فکحلی تراب من نعال ابی ترابی۔ میرا وظیفہ یہ ہے کہ آنکھ دکھے، چشم بصارت و بصیرت جب بھی میری دکھے، میں بو تراب کی نالین جھاڑ کر خاک نالین کی آنکھوں میں ڈالتا ہوں، چشم بصارت بھی واہ ہو جاتی ہے چشم بصیرت سے۔ دوستو، بزرگوں، میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آج لوگ اگر آل رسول کریم کے لیے، اہل بیت اطہار کے لیے ان کو بوجھ لگنے لگا ہے کہ ضرورت سے زیادہ مان رہے ہیں، اتنی توجہ کی ضرورت نہیں، اتنا فوکس نہ کرو، شاید ضرورت سے زیادہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں شاید ضرورت سے زیادہ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا ضرورت سے زیادہ ہو رہا ہے، میلین اخضرین کے درمیان دوڑنا چھوڑ دو، کیونکہ تمہارے سعودی سارے موٹے ہوتے ہیں اور